بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور ہمارے لیے اسوہ اور رول ماڈل بنائے گئے ہیں۔ لہٰذا حق تو یہ تھا کہ ہم اپنے قائد اور اپنے لیڈر کی پوری زندگی یوں بالتفصیل پڑھتے کہ سیرت کا ہر گوشہ ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہتا، مگر چونکہ آج کے بدلتے ہوئے زمانے میں لوگوں کا ٹائم اسپین بہت کم ہو گیا ہے، مسلسل کسی ایک چیز میں من دل نہیں لگتا، لوگ بڑی بڑی ویڈیوز سے شارٹ اور ریلز پر آ گئے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ خلاصہ کے طور پر لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو اور ان کے پاس مختصر سے وقت میں سیرت طیبہ پڑھنے کا آپشن موجود ہو۔ اسی ضرورت کے پیش نظر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک کتاب کی تصنیف کی ہے جس کا نام ہے حیات طیبہ۔ مولانا نے اس رسالے میں سیرت کی اہم باتوں کو نچوڑ کی شکل میں پیش کیا ہے، جن کا جاننا ہر انسان خصوصاً ایک مومن کے لیے بہر صورت ضروری ہے۔ یہ کتاب صرف اور صرف 30 صفحات کی ہے، اور اگر آپ اس کتاب کے صرف 30 صفحات کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ کتاب کتنی جامع ہے اور حضرت مولانا نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ ایک دریا کو ایک کوزے میں سمیٹنے کے مترادف ہے۔ اسی 30 صفحے کے اندر ایک جامع مضمون ہے، نپے تلے الفاظ میں تعدد ازدواج پر ہونے والے اعتراضات کو دور کیا گیا ہے۔ آپ اس پوری کتاب کا مطالعہ کریں۔ لہٰذا چلیے ہم اس کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ نبوت سے پہلے کی زندگی، ولادت باسعادت۔ 20 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ محققین کے نزدیک یہ ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور بعض روایت کے مطابق والدہ نے احمد۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تو صاحبزادے کی نسبت سے ابو القاسم کنیت اختیار فرمائی۔ والد ماجد کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب اور پردادا ہاشم، نانا کا وہب، دادی کا فاطمہ اور نانی کا برہ۔ آپ کے والد 10 بھائی تھے: عباس، حمزہ، ابو لہب، ابو طالب، زبیر، حارث، مقوم، حجل، زرار، حضرت عبداللہ۔ ان میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے۔ ابو طالب آپ کے نہایت ہی محسن اور محبوب چچا تھے، اور ابو لہب اسی قدر بدترین دشمن۔ آپ کی پھوپھیاں 6 تھی: ام حکیم، عاتکہ، برہ، امیمہ، عروہ، صفیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان والد کی طرف سے اس طرح ہے: عبداللہ، عبد المطلب، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوئی، غالب، فہر بن مالک یعنی قریش۔ والدہ کی طرف سے آپ کا خاندان کلاب پر جا کر مل جاتا ہے: آمنہ، وہب، عبد مناف، زہرہ، کلاب۔ ولادت سے قبل والد ماجد کا انتقال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 ماہ قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات ہو گئی۔ ولادت کے بعد پہلے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ اور پھر ابو لہب کی باندی حضرت سویبہ نے دودھ پلایا۔ عرب کا دستور تھا کہ دیہات کی خواتین شہر آتیں اور معزز قبائل کے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جاتی۔ بچوں کے سرپرست ان کی مالی مدد کرتے اور وہ بھی اس کو پسند کرتے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شہر کے لوگوں کی زبان مختلف قبائل کے اختلاط کی وجہ سے بگڑ جاتی ہے اور دیہات کے لوگوں کی زبان اصل حالت میں محفوظ رہتی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دستور کے مطابق حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے ہوئی۔ یہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھیں، جن کی فصاحت و بلاغت اور عربی زبان و اسلوب میں مہارت مشہور تھی۔ 2 سال کی عمر تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہونے والی برکتوں کو دیکھتے ہوئے حضرت حلیمہ کی خواہش پر آپ نے مزید 2 سال ان کے یہاں گزارے۔ آپ کے رضاعی بھائیوں بہنوں یعنی حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے بچوں کے نام عبداللہ، حذیفہ، انیسہ اور شیمہ ہیں۔ آپ کے رضاعی والد حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزہ تھا۔ حضرت سویبہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ایمان لائی۔ حارث بن عبد العزہ، عبداللہ اور شیمہ کو بھی بعد میں قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی
حضرت سویبہ رضی اللہ عنہ کا دودھ حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت ام سلمہ کے پہلے شوہر اور حضرت سویبہ کے صاحبزادے حضرت مسروح رضی اللہ عنہ نے بھی پیا تھا۔ نیز حضرت حلیمہ کے دودھ پینے والوں میں آپ کے چچا زاد بھائی حضرت سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اسی طرح یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہوئے۔ ان کے علاوہ بعض اور خواتین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر عرصے کے لیے دودھ پلایا ہے۔ والدہ ماجدہ کا انتقال اور پرورش کی ذمہ داری۔ حضرت آمنہ کا میکہ مدینہ میں تھا۔ حضرت عبداللہ کی وہیں وفات ہو گئی تھی، چنانچہ حضرت آمنہ اپنے صاحبزادے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی وفادار باندی حضرت ام ایمن کے ساتھ مدینہ گئیں، اور واپسی میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کی وفات ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ یہاں سے حضرت ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ واپس آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں آ گئے۔ حضرت ام ایمن نے ایک ماں کی طرح بھرپور شفقت و محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ میری ماں ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتی تھی۔ جب عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو دادا نے بھی داغ فراق دیا۔ حضرت ابو طالب آپ کے والد ماجد کے سگے بھائی تھے، یعنی دونوں کی ماں ایک تھی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے حوالے کر دیا۔ ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی آپ سے بے حد پیار کرتی تھی، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا ہے۔ ان چچا اور چچی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدین کی محبت عطا کی۔ عبد المطلب نے حضرت ام ایمن کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے بارے میں خصوصی ہدایت فرمائی۔ حضرت عبد المطلب کے بعد آپ کے حسب وصیت آپ کے چچا زبیر بنو ہاشم کے سردار ہوئے اور 13 سال تک سردار رہے۔ ان کے انتقال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21-22 سال تھی۔ پھر حضرت ابو طالب بنو ہاشم کے سردار رہے اور 28 سال تک اس ذمہ داری پر رہے۔ ان کی وفات کے بعد ابو لہب سردار ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 سال کی تھی۔ شام کا سفر، بحیرہ راہب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ عرب کے عام دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھیڑ بکریاں بھی چرائی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی تو حضرت ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابو طالب نے ساتھ رکھ لیا۔ راستے میں تیمہ نامی مقام پر قیام کا موقع ہوا۔ وہاں بحیرہ نامی ایک راہب تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خاتم النبیین ہونے کی علامتیں دیکھی۔ اس کو اندیشہ ہوا کہ اگر شام کے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں تو کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ نہ ہو جائیں۔ چنانچہ بحیرہ کی خواہش پر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا۔ دوبارہ جب عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خواہش پر ان کا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا سفر فرمایا تاکہ وہاں تجارت کریں اور نفع میں دونوں شریک ہوں۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا تھا۔ اس تجارت میں بہت نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت سن کر اور میسرہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوال جان کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت متاثر ہوئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 اور بعض حضرات کی رائے کے مطابق 28 سال تھی۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا۔ اس زمانے میں نکاح کے موقع پر عاقدین میں سے ہر ایک کی طرف سے خطبہ دیا جاتا تھا جس میں اپنے اپنے خاندان کی تعریف ہوتی تھی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو طالب نے اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے نکاح کا خطبہ دیا۔ مہر کے بارے میں 3 روایتیں ہیں: 20 اونٹ، 400 دینار یا 500 درہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دوسرے سرداران قریش مجلس نکاح میں موجود رہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم محلہ بنو ہاشم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر دار خزیمہ منتقل ہو گئے۔ حضرت خدیجہ کو ان کے بھتیجے حکیم بن حزام نے ایک غلام زید بن حارثہ دیا جو اصل میں یمن کے قبیلہ بنو خزاعہ کے سردار حارثہ بن شراحیل کے صاحبزادے تھے، جنہیں ڈاکوؤں نے زبردستی 8 سال کی عمر میں اغوا کر کے بیچ دیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہونہار غلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار ثابت ہوئے کہ والد اور چچا لینے کے لیے آئے
پھر بھی آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ نبوت کے بعد بھی وہ آپ کے جانثار و محبوب صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہوئے۔ معاہدہ حلف الفضول۔ نبوت سے پہلے کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اس مقصد سے جمع ہوئے کہ سب لوگ مل کر ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کریں اور مظلوم کی مدد کریں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوئے۔ آپ کو یہ معاہدہ اس قدر پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی فرماتے تھے کہ اگر اب بھی مجھے ایسے معاہدے کی طرف دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو۔ جب عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو خانہ کعبہ میں بارش کی وجہ سے شگاف پڑ جانے کے سبب کعبۃ اللہ کی تعمیر نو انجام پائی۔ تعمیر کعبہ میں دروازے والی دیوار بنی عبد مناف بنی زہرہ کے ذمہ آئی۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دیوار بنو مخزوم اور بنو تیم نے تعمیر کی۔ حتیم والا حصہ بنو عبد الدار اور بنو اسد اور بنو عدی کے حصے میں آیا، اور پیچھے کی دیوار بنو سہم اور بنو جمح نے تعمیر کی۔ اس میں جب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا موقع آیا تو مختلف قبائل کے درمیان کشمکش شروع ہوئی اور قتل و قتال کا اندیشہ پیدا ہو گیا۔ ایسے موقع پر مکہ کے ایک بزرگ امیہ بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ کل جو شخص سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں آئے وہ حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھے۔ کل سب سے پہلے کعبہ میں آنے والی شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگائی، اس کے وسط میں پتھر رکھا، ہر قبیلے سے ایک ایک نمائندہ طلب کیا اور ان سب سے کہا کہ وہ چادر کے ایک کنارے پکڑ کر حجر اسود کو اس جگہ تک لے جائیں جہاں اسے نصب کیا جانا ہے۔ پھر جب وہاں پہنچے تو اپنے دستے مبارک سے پتھر کو اپنی جگہ پر نصب فرما دیا۔ امین اور صادق کا خطاب۔ نبی بنائے جانے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو گناہ کا ہو یا جو شرم و حیا کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی احباب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت حکیم بن حزام، حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ سبھی بعد کو مشرف با اسلام ہوئے۔ خوش اخلاقی اور راست گوئی کی وجہ سے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے۔ مکی زندگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو ایک خاص کیفیت یہ پیدا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کو پسند فرماتے۔ مکہ کے قریب ایک پہاڑی حرا کی بلندی پر واقع غار میں جا کر کئی دنوں کے لیے قیام پذیر ہو جاتے اور مسلسل غور و فکر میں مشغول رہتے اور کعبۃ اللہ کی طرف دیکھتے رہتے۔ حرا کی پہاڑی مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جس کی اونچائی تقریباً 2000 فٹ ہے۔ اس پر موجود یہ غار مستطیل شکل میں ہے اور کعبہ رخ ہے، نیز اندر سے تقریباً 4 گز لمبا، 1.25 گز چوڑا اور قد آدم اونچا ہے، اور فرش قدرتی طور پر مسطح ہے۔ قرآن کا نزول۔ ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ تقریباً 6 ماہ سے ایک خاص بات یہ پیش آنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے اور وہ دن کے اجالوں میں حقیقت بن کر ظہور پذیر ہوتا۔ اسی درمیان ایک شب حضرت جبرائیل علیہ السلام حقیقت میں تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے مبارک سے لگا کر بھیجا اور کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 بار اسی طرح ہوا۔ پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق کی ابتدائی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 6 ماہ تھی۔ قرآن مجید کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا۔ بعض اہل علم کی تحقیق کے مطابق 14 اگست 610 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ اور ورقہ بن نوفل کی تسلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس واقعہ سے گھبرا گئے، گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ذکر فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں، مہمانوں کو پناہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کر سکتے۔ مکہ میں تورات و انجیل کے ایک بڑے عالم ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قریبی عزیز تھے اور انجیل کا سریانی سے عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں اور ان سے پوری کیفیت سنائی۔ حضرت ورقہ بن نوفل نے حالات سن کر اور خود سوالات کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ ورقہ نے اطمینان دلایا اور کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر حیرت ہوئی۔ ورقہ نے کہا کہ جس شخص کو بھی اس منصب سے نوازا گیا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے۔ دعوت اسلام کی ابتدا۔
اس کے بعد ابتداً 3 سال تک آپ خاموشی سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی طرف بلائیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو کھانے پر مدعو کیا، ان کے سامنے دین حق کا پیغام رکھا۔ ابو لہب نے سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور تنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے کم سنی کے باوجود تائید و تقویت کا اعلان کیا۔ اعلانیہ تبلیغ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر تمام اہل مکہ کو دعوت دینے کے لیے آپ ایک صبح صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور مکہ کے قدیم دستور کے مطابق ندا لگائی۔ سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا، اور امانت دار پایا یا خائن؟ سبوں نے کہا کہ آپ صادق و امین ہیں۔ پھر آپ نے مزید اطمینان کے لیے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی فوج ہے جو حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم اسے سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا، گو بظاہر یہ خبر غیر متوقع ہوگی، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم قبول کر لیں گے۔ پھر آپ نے ان پر توحید و رسالت کو پیش فرمایا۔ ابو جہل اور ابو لہب نے سنتے ہی مخالفت شروع کر دی۔ اس وقت کسی شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کی۔ السابقون الاولون کا خطاب۔ نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لبیک کہا۔ ابتدائی دور میں جن لوگوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا ان کو السابقون الاولون بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ عامر بن عبداللہ بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت ام الفضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ زوجہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ بنت مسلم رضی اللہ، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت صائب بن مزعون رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مزعون رضی اللہ عنہ، حضرت قدامہ بن مزعون رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت مسعود بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، اور مکہ کے باہر کے لوگوں میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ نبوت کے ابتدائی 13 سالوں میں پیش آنے والے اہم واقعات۔ نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی میں جو اہم واقعات پیش آئے وہ اس طرح ہیں۔ چونکہ اس دور میں کھلے طور پر اسلام کی دعوت نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے محفوظ مسکن دار ارقم کو اپنے کام کا مرکز بنایا، جو صفا کی پہاڑی پر واقع تھا۔ آپ یہیں سے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیتے اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے ان کی تربیت فرماتے۔ سن 6 نبوی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان دونوں کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بہت قوت پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت اور توجہ کے ساتھ دعوت کا کام کرتے رہے۔ جو صحابہ ایمان لا چکے تھے انہوں نے اپنے دوستوں کو ایمان کی دعوت دی، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اجتماع اور عکاظ کے میلے میں بھی دعوت پیش فرمائی۔ اس طرح پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کی آواز پہنچ گئی۔ اہل مکہ کی مسلمانوں پر اذیتیں۔ اہل مکہ نے مسلمانوں اور خاص کر اسلام قبول کرنے والے غلاموں کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، لیکن سب کے سب ایمان پر ثابت قدم رہے۔ جن غلاموں کو سخت اذیتیں پہنچائی گئی ان میں حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت زبیر، حضرت حمامہ، حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہم خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔
رائے حق میں جن کا پہلا خون ناحق بہایا گیا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ہے، جنہیں ابو جہل نے نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ جو لوگ غلام نہیں تھے ان کو بھی کچھ کم تکلیفیں نہیں دی گئی۔ ان تکلیف اٹھانے والوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ آپ کے مکان کی دونوں جانب ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط کا مکان تھا۔ یہ دونوں پڑوسی آپ کے گھر میں گندگی اور کوڑا کرکٹ پھینک دیتے۔ آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا نبوت سے پہلے ابو لہب کے دو بیٹوں عقبہ اور عتبہ سے منسوب تھیں۔ ابو لہب نے دباؤ ڈال کر یہ نسبتیں توڑ ڈالیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی آپ کو ہمیشہ برا بھلا کہتی رہتی۔ آپ کی عداوت میں ابو جہل بن ہشام، عقبہ بن ابی معیط اور ابو لہب خاص طور پر پیش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین سے روکنے کے لیے پیشکش کی گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت چاہتے ہیں تو اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، دولت چاہتے ہیں تو سب لوگ مل کر دعوت و ثروت اکٹھا کریں گے، اور کسی حسین لڑکی سے نکاح کے خواہش مند ہیں تو ان سے نکاح کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کریم کی چند آیات پڑھی اور انہیں دین کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن اور سب سے بڑے پشت پناہ حضرت ابو طالب سے کہا کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو اس نئے دین کی دعوت سے روکیں یا پھر آپ بھی میدان میں آ جائیں۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے، بوڑھے چچا پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکے۔ یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ شاید چچا کا سہارا بھی ختم ہونے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اس دعوت سے باز نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عزم کو دیکھ کر ابو طالب نے کہا، تم جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو، میرے جیتے جی کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہجرت حبشہ۔ مکہ والوں کی اذیت رسانی کو دیکھتے ہوئے نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کی اجازت دے دی۔ چنانچہ رجب 5 نبوی مطابق 614 عیسوی میں 11 مرد اور 4 عورتیں شعیبہ کی بندرگاہ سے حبش کے لیے روانہ ہوئے۔ ان کے نام اور ان کے قبائل کے نام اس طرح ہیں: حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو امیہ; حضرت حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنی عبد شمس; حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو مخزوم; حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنی عدی کے حلیف; حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم عامر رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنی عامر; حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو اسد; حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو زہرہ; حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو جمح; حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو حذیل; حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو عبد الدار; حضرت سہیل بن بیضہ رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو حارث; حضرت رقیہ زوجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنی ہاشم; حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ زوجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو ہاشم; حضرت سہلہ رضی اللہ عنہ زوجہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنی عامر; حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ زوجہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو مخزوم; حضرت لیلہ رضی اللہ عنہ زوجہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ، قبیلہ بنو عدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نجاشی کے نام خصوصی مکتوب۔ مہاجرین حبشہ کو کسی طرح یہ غلط خبر پہنچی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، چنانچہ کچھ لوگ واپس آ گئے، لیکن مکہ میں تو مسلمانوں کے خلاف جور و ستم اپنے شباب پر پہنچ چکا تھا۔ اس لیے نبوت کے 6 سال کے اوائل میں دوبارہ مسلمانوں کا وفد حبشہ کی طرف ہجرت کر گیا۔ اس طرح حبشہ میں 83 مرد اور 18 عورتیں جمع ہو گئے۔ انہی جانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اہل مکہ نے پہلے تو ہجرت کرنے والوں کا تعاقب کیا اور روکنے کی کوشش کی، لیکن جب اس میں کامیابی نہ ہو سکی تو حبشہ کو تحائف لے کر اپنا نمائندہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شاہ حبش نام ایک خصوصی مکتوب روانہ فرمایا تھا، جس میں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی گئی تھی۔ اہل مکہ کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جو نمائندے گئے تھے وہ تھے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ۔ ان نمائندوں نے پہلے تو شاہ حبس
اسحمہ نجاشی کو تحفہ پیش کیا اور دوسرے مذہبی پیشواؤں کو تحائف دے کر ہموار کیا۔ پھر بادشاہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، انہیں واپس کر دیا جائے۔ بادشاہ نے مسلمانوں سے صفائی طلب کی۔ مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنا ترجمان بنایا۔ انہوں نے نہایت برجستہ، مؤثر اور حقیقت پسندانہ خطاب کیا اور سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا۔ بادشاہ ان کے خطاب سے بہت متاثر ہوا اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں امان دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق صحیح عقیدہ۔ قریش کے نمائندوں کو یہ بات بہت گراں گزری۔ دوسرے دن انہوں نے ایک نیا نکتہ اٹھایا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جو آپ کے لیے قابل قبول نہیں۔ مسلمانوں کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ یہ بڑا نازک موقع تھا۔ تمام مسلمانوں نے طے کیا کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کو بے کم و کاست پیش کیا جائے۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کی طرف سے ایک روح الکلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری مریم پر القاء کیا تھا۔ نجاشی نے کہا، تم نے جو کہا وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے۔ حبشہ میں اہل مکہ کی مہم ناکام ہونے کے بعد قریش کا ایک وفد حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک خوبصورت قریشی نوجوان عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو ساتھ لایا اور پیشکش کی کہ اس خوبصورت نوجوان کو قبول کر لیں اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت ابو طالب نے اس کو قبول نہیں کیا اور فرمایا، یہ بات تو خوب رہی کہ میں تمہارے بچے کی پرورش کروں اور اپنے لڑکے کو قتل کے لیے حوالے کر دوں۔ اس طرح آپ نے اس نامعقول پیشکش کو نامنظور فرما دیا۔ نبوت کے 7ویں سال کا اہم واقعہ، بائیکاٹ۔ نبوت کے 7ویں سال کا ایک اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کے پس منظر میں بنو ہاشم، بنو مطلب اور بنو عبد مناف کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس بائیکاٹ میں جو دفعات لکھی گئیں وہ یہ تھی: ان لوگوں سے کوئی خرید و فروخت نہ کی جائے، نہ انہیں لڑکیاں دی جائیں، نہ ان سے لڑکیاں لی جائیں، ان سے گفتگو نہ کی جائے، کوئی حمایتی خوراک پہنچنے نہ دی جائے اور انہیں گلیوں اور بازاروں میں گھومنے پھرنے نہ دیا جائے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت تک رکھا جائے جب تک بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے نہ کر دے۔ نیز انہیں واجب التعمیل بنانے کے لیے بیت اللہ کی چھت سے لٹکا دیا گیا۔ یکم محرم سن 7 نبوی میں یہ معاہدہ لکھا گیا۔ حضرت ابو طالب بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ لے کر شیب ابی طالب نامی گھاٹی میں مقیم ہو گئے۔ بنو ہاشم میں ابو لہب حضرت ابو طالب کے ساتھ نہیں آیا اور وہ دشمنان رسول کے ہی خیمے میں رہا۔ نبوت کے 9ویں سال کے اختتام پر یہ بائیکاٹ ختم ہوا۔ اس بائیکاٹ کو ختم کرنے میں ہشام بن عمرو بن حارث، زبیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی بن نوفل، ابو البختری بن ہشام اور زمعہ بن اسود پیش تھے۔ جب ان سرداروں نے معاہدہ نامہ پھاڑنے کے لیے نکالا تو پورا معاہدہ نامہ دیمک خوردہ تھا، صرف اللہ تعالیٰ کا مبارک نام محفوظ تھا۔ عام الحزن، غموں کا سال۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 بڑے حادثات پیش آئے۔ ایک یہ کہ 11 رمضان 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار رفیق حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب بھی داغ فراق دے گئے۔ اہل مکہ کی ایذا رسانیوں کے مقابلے میں ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والے اور دلداری کرنے والے یہی دونوں تھے۔ اس لیے اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کا سال قرار دیا۔ طائف کا سفر۔ سن 10 نبوی ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بے رخی دیکھتے ہوئے طائف کا سفر فرمایا کہ شاید وہاں کے لوگ اسلام قبول کر لیں، لیکن اہل طائف کا سلوک اہل مکہ سے بھی بدتر ثابت ہوا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدسلوکی کا معاملہ کیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے کہ جسم لہو لہان ہو گیا۔ نالین مبارکین میں خون کی تہیں جم گئی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ سفر 27 شوال 10 نبوی میں ہوا تھا۔ سفر معراج اور امامت انبیاء۔ جب سن 10 نبوی میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے سرفراز فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ سے بیت المقدس گئے۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے گئے، 7ویں آسمان کی سیر کرائی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ سے ملاقاتیں ہوئیں اور جنت و دوزخ کے بھی مناظر دکھائے گئے۔
اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض کی گئی، جو بار بار کی درخواست پر 5 باقی رہ گئیں۔ اس موقع پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء فرمائی۔ ابو جہل اور اہل مکہ نے اس واقعے پر خوب استہزاء کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خوب تصدیق فرمائی اور آخر صدیق قرار پائے۔ اہل مدینہ کو اسلام کی دعوت اور ہجرت مدینہ۔ حج کے موقع سے عرب کو کونے کونے سے لوگ مکہ و مینا پہنچتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان پر دعوت حق پیش فرماتے۔ اکثر قبیلوں کا جواب انکار ہوتا تھا۔ سن 10 نبوی کے حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینہ کے وفد سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دعوت اسلام پیش کی، اور 4 مردوں اور 2 عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ آئندہ سال حج کے موقع سے دوبارہ اہل مدینہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ 12 آدمی تھے، جن میں سے 5 گزشتہ سال کے اہل ایمان تھے، اور سن 13 نبوی میں 73 مرد اور عورت مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کے لیے 12 نقبہ یعنی سردار بھی منتخب فرمائے، جن میں 9 کا تعلق بنو خزرج سے تھا اور 3 کا بنی اوس سے۔ اس موقع سے اہل مدینہ سے بات طے پا گئی کہ مسلمان اگر ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے تو مدینہ کے لوگ پناہ دیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور آہستہ آہستہ لوگ مدینہ منتقل ہونے لگے، یہاں تک کہ صرف چند مسلمان باقی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ملا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رفاقت طے پائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں خاص اسی مقصد کے لیے خرید رکھی تھیں، اور مدینہ کا راستہ بتانے کے لیے ایک رہنما بھی طے کر لیا تھا۔ ایسے راستہ بتانے والے کو دلیل کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت۔ ادھر جب اہل مکہ نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے ہیں، اور انہیں خیال ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے، تو انہوں نے دار الندوہ میں مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ بات طے پائی کہ اہل قبیلہ سے ایک نوجوان تلوار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت خانے کا محاصرہ کر لے، اور سب لوگ ایک ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت حملہ کر دیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو باہر آئیں۔ تمام قبائل کی شرکت کی وجہ سے بنو ہاشم سبوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ اسی رائے پر اتفاق ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کی، اپنے بستر پر ان کو سلا دیا، ایک مشت خاک پھینکتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے، دشمنوں کو کوئی خبر نہ ہو سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے، اور 27 سفر 13 نبوی بروز جمعرات ان کو ساتھ لے کر سور نامی پہاڑ کے اونچے غار کی پناہ لی۔ 3 دنوں وہیں مقیم رہے۔ پھر یکم ربیع الاول 13 نبوی بروز اتوار شب کو مدینہ کی طرف نکلے۔ یہ قافلہ 4 آدمیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر کے غلام اور راستہ بتانے والے شخص عبداللہ بن اریقط پر مشتمل تھا۔ مسجد قباء کی بنیاد اور اسلامی تاریخ کا پہلا جمعہ 8 ربیع الاول 13 نبوی مطابق 20 ستمبر 622 عیسوی بروز پیر کو قباء پہنچے۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 14 دنوں تک رہا، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ قباء میں انصار کے قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت گرم جوش استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن یہی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جمعہ تھا۔ پھر اسی دن قباء سے مدینہ تشریف لائے۔ مدینہ میں انصار نے بڑی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرم جوش خیر مقدم کیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس کے گھر پر ہو۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر رکی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے مہمان ہوئے۔ اس طرح اسلام کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مدنی زندگی۔ مدینہ آمد کے بعد 2 اہم کام۔ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر 2 اہم کام تھے۔ ایک مسلمانوں کی تربیت، دوسرے پورے جزیرۃ العرب اور اس سے باہر اسلام کی دعوت پہنچانا۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں امن و امان اور بھائی چارہ کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش فرمائی، اور اس سلسلے میں 2 اہم قدم اٹھائے۔ ایک تو مسلمان یہودیوں اور مدینہ کے دوسرے غیر مسلموں کے درمیان ایک تحریری معاہدہ کرایا، اور اس پر تمام قبائل کے نمائندوں کے دستخط لیے۔ اس معاہدے کا حاصل یہ تھا کہ ہم سب باہم امن کے ساتھ رہیں گے، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کے معاملے میں دخل دینے سے گریز کریں گے، اور اگر کوئی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو تو ہم سب مل کر مدافعت کریں گے۔ یہ معاہدہ ہجرت کے 5ویں ماہ میں ہوا۔
دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے رہنے والے انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارہ قائم فرمایا۔ اس طرح کہ ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا گیا اور ان کے تمام تعلقات بھائی بھائی کی طرح رکھے گئے۔ اس سے جہاں بے سہارا مہاجرین کے لیے ٹھکانہ کا نظم ہوا، وہی محبت و اخوت کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے ساتھ ہی مسجد کی فکر کی اور دو یتیم بچے حضرت سہل رضی اللہ عنہ اور حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کی زمین خرید کر، جس کی قیمت 10 دینار طے ہوئی، خود اپنے رفقا کے ساتھ مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کا طول و عرض مشہور محدث امام زہری کے بقول تقریباً 100 ہاتھ تھا اور سطح زمین سے مسجد کی اونچائی 18 انچ رکھی گئی۔ اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ غزوہ بدر۔ مدینہ میں مسلمانوں کا اس طرح سکون سے رہنا اور اپنے دین کی تبلیغ کرنا اہل مکہ کو گوارا نہ ہوا، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگی مہمات شروع کر دی۔ چنانچہ 12 صفر سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو جہاد اور ظالموں کے خلاف تلوار اٹھانے اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اجازت ملی، اور جہاد کے سلسلے کی اجازت میں آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت سورہ حج کی آیت نمبر 39 ہے۔ بعض روایت میں پہلی آیت جہاد کی حیثیت سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 کا ذکر آیا ہے۔ مشرکین مکہ کی طرف سے مسلمانوں پر پہلا باضابطہ حملہ رمضان 2 ہجری میں ہوا۔ مسلمانوں کو اطلاع ہوئی، وہ بھی آگے بڑھے اور مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر بدر کے میدان میں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مشرکین مکہ کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 313۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 مشرکین مکہ مارے گئے اور 70 قید کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک فرمایا۔ ان میں جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کے لیے 10 مسلمان بچوں کو پڑھانا لکھانا فدیہ قرار دیا گیا اور بقیہ قیدیوں سے مالی فدیہ وصول کیا گیا۔ نیز انہیں بہت اعزاز و اکرام کے ساتھ نئے کپڑے پہنا کر رخصت کیا گیا۔ قبلہ کی تبدیلی۔ مدنی زندگی کی ابتدائی واقعات میں ایک یہ ہے کہ مدینہ سے مکہ اور بیت المقدس 2 مخالف سمتوں میں واقع تھے، اس لیے نماز میں کسی ایک ہی طرف رخ کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ 16 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے کعبۃ اللہ قبلہ نماز متعین ہوا۔ اسی سال غزوہ بدر کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ یہ واقعہ ذی الحجہ محرم یا سفر کا ہے۔ یہودیوں کی بدعہدی۔ بدر سے فارغ ہو کر آئے ہی تھے کہ آپ کو یہودیوں کے ایک قبیلہ بنو قینقاع کی بدعہدی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے بچنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کے معاندانہ رویے سے مجبور ہو کر جنگ کی نوبت آئی اور بنو قینقاع نے ہتھیار ڈال دیے، پھر انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ جنگ احد میں شکست اور 70 صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت۔ بدر کی شکست فاش نے اہل مکہ کو جذبہ انتقام سے لبریز کر دیا اور آئندہ سال پھر اہل مکہ زیادہ تیاریوں کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ مسلمانوں نے مدینہ سے باہر نکل کر احد کے دامن میں دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں مشرکین مکہ کی تعداد 3000 تھی اور مسلمان 700 کے قریب تھے۔ ابتدا میں مسلمان غالب تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ جہاں مقرر کیا تھا اس پر جمع رہنے کی ہدایت تھی۔ مسلمانوں کو غالب آتے ہوئے دیکھ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس سمت سے حملہ کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فوج دونوں طرف سے گھر گئی۔ 70 صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی ان شہیدوں میں تھے۔ ان کی نعش مبارک کا دشمنوں نے مسلح بھی کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے لہو لہان ہو گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ یہ معرکہ شوال 3 ہجری میں ہوا۔ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ 7 شوال ہفتہ کا دن تھا۔ 3 مارچ 625 عیسوی کی تاریخ تھی۔ واقعہ بئر معونہ اور طاعون کی وبا۔ ہجرت کے 4تھے سال 2 اہم واقعات پیش آئے۔ ایک یہ کہ نجد کے قبیلہ کلاب کا سردار ابو برہ عامر بن مالک مدینہ حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ آپ اپنے رفقا کی ایک جماعت میرے ساتھ بھیجیے، امید ہے کہ نجد میں بسنے والے قبائل مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفہ میں سے 70 قراء یعنی قرآن مجید کے عالموں کو ان کے ساتھ روانہ کیا اور حضرت منذر بن عمرو کو ان کا امیر بنایا، لیکن قبیلہ کے لوگوں نے بدعہدی کی اور یہ 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ یہ واقعہ چونکہ بئر معونہ کے پاس سفر سن 4 ہجری میں پیش آیا، اس لیے اسی نام سے مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے بعد 40 دن تک نماز فجر میں ان کے خلاف قنوت نازلہ پڑھی۔ آخر یہ پوری بستی
طاعون کی وبا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئی۔ بنو نذیر کی ناکام سازش۔ یہودیوں کا ایک اہم قبیلہ بنو نذیر تھا جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدے میں شامل تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ایک گھناؤنی سازش رچی جو کھل گئی اور کامیاب نہ ہو سکی۔ بالآخر مسلمانوں کو اس کے سوا چارہ نہیں رہا کہ کم سے کم انہیں شہر بدر کر دیا جائے تاکہ مسلمان اندرون خانہ کی سازش سے محفوظ رہیں۔ یہ واقعہ ربیع الاول سن 4 ہجری مطابق اگست 625 عیسوی میں پیش آیا۔ غزوہ خندق۔ پھر ہجرت کے 5ویں سال اہل مکہ نے بنو غطفان اور بعض دوسرے قبائل کو ساتھ لے کر 10,000 کے لشکر کے ساتھ مدینہ کی چھوٹی سی بستی پر حملہ کر دیا۔ یہودی قبائل جو مسلسل مسلمانوں کے ساتھ خفیہ طور پر غداری کر رہے تھے اور ان کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھتے تھے، وہ بھی اس مشکل وقت میں اہل مکہ کے ساتھ ہو گئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا نازک وقت تھا، چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر صلح نامی پہاڑ کے دامن میں طویل خندق کھدوائی گئی۔ اس خندق کی لمبائی 5,000 گز اور چوڑائی 9 گز تھی۔ مسلمانوں کے سامنے خندق تھی اور پیچھے پہاڑ تھے۔ 20 روز تک اہل مکہ کی طرف سے محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی۔ ایسا طوفان آیا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے اور آپس میں اختلاف بھی پیدا ہو گیا۔ بالآخر ناکام و نامراد دشمنوں کی فوج واپس ہوئی۔ اس جنگ میں مشرکین کی فوج 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ اہل مکہ کی کل تعداد 3,000 تھی۔ 8 مشرکین مارے گئے اور 6 مسلمان شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا محاصرہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہا۔ مشہور قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا۔ بنو قریظہ کا محاصرہ۔ یہود کی اس بدعہدی کی وجہ سے جس سے مسلمان بار بار دوچار ہو چکے تھے، اور اس بار تو بدعہدی انتہا کو پہنچ گئی تھی، مسلمانوں نے جوابی کارروائی کی اور یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ کے قلعہ کا محاصرہ کر لیا، اور یہودیوں کی حکم بنائی ہوئی شخصیت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر یہ جنگ ختم ہوئی اور اس میں 400 سے زیادہ یہودی مارے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمرہ کا ارادہ اور کفار کی شرطیں۔ ہجرت کے 6 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے لیے 1400 مسلمانوں کے ساتھ مکہ کا رخ کیا۔ مکہ میں قدیم روایت کے مطابق عمرہ سے کسی کو روکا نہیں جاتا تھا، اس لیے مسلمان احرام باندھ کر مدینہ سے نکلے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ پھر بھی اہل مکہ کی طرف سے رکاوٹ پیدا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امن چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی شرطوں پر معاہدہ کر لیا۔ شرط یہ تھی مسلمان اس سال واپس چلے جائیں۔ نمبر 2، آئندہ سال صرف 3 دنوں کے لیے آئیں اور عمرہ کر لیں، اور اس موقع پر ان کے پاس تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہ ہو۔ مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیں، اور مدینہ سے کوئی شخص مرتد ہو کر مکہ آئے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، 10 سال کے لیے دونوں فریق میں ناجنگی معاہدہ رہے گا اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے گریز کریں گے، نیز جو قبیلہ جس کا حلیف ہو وہ اس معاہدے میں شریک سمجھا جائے گا۔ صلح حدیبیہ۔ چنانچہ بنو بکر اہل مکہ کے حلیف ہوئے اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے۔ چونکہ یہ صلح حدیبیہ نامی مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 19 دن قیام فرمایا۔ اس صلح کو قرآن مجید میں فتح مبین سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ اس صلح نے اہل مکہ اور عرب کے دوسرے قبائل میں دعوت اسلام کا راستہ کھول دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، اور صرف 2 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع سے 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دعوتی خطوط۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں اور مختلف قبائل کے سرداروں کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ یہ خطوط نہ صرف عرب کے قرب و جوار کے حکمرانوں قیصر و کسریٰ، نجاشی وغیرہ تک پہنچے، بلکہ شاہ چین تک بھی آپ نے مکتوب دعوت بھیجا، اور ان کوششوں سے جزیرۃ العرب کے بہت سے قبائل نے اسلام قبول کیا۔ خود حبش کے بادشاہ نجاشی بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ اس سلسلے میں 6 خطوط کا عام طور پر سیرت کی کتابوں میں ذکر آیا ہے۔ اصحمہ نجاشی شاہ حبش، سفیر حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ، ہرقل قیصر روم، سفیر حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ، خسرو پرویز کسریٰ عجم، سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ، جریج بن متع مقوقس عزیز مصر، سفیر حضرت حالب بن بلتعہ رضی اللہ عنہ، حارث بن ابی شمر غسانی شاہ دمشق، سفیر حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ، حوزہ بن علی حنفی والی امام، سفیر حضرت سلید بن عمر عامری رضی اللہ عنہ۔ یہ خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 اور 7 ہجری میں روانہ کیے۔ غزوہ خیبر میں بنو غطفان کی شکست۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 90 میل کے فاصلے پر خیبر واقع تھا۔
اس شہر میں بہت سے قلعے قدیم زمانے سے بنے ہوئے تھے، جس میں یہودیوں کے مختلف خاندان آباد تھے۔ جو یہودی مدینہ سے جلا وطن کیے گئے، ان میں بہت سے لوگ یہیں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ وہ مدینہ کے شمال مشرق میں واقع مشہور جنگجو قبیلہ بنو غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کے لیے کوشاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتحال کی تحقیق کے لیے نمائندے بھیجے۔ معلوم ہوا کہ خیبر کے یہود بنو غطفان اور دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر بڑے حملہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ حدیبیہ سے واپسی پر محرم سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ خیبر کی طرف کوچ کیا۔ یہودی قلعہ بند ہو گئے، چنانچہ 1 ماہ ان کا محاصرہ جاری رہا۔ اس جنگ میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور 15 مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ صلح خیبر اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ آخر اس بات پر صلح ہوئی کہ خیبر یہودیوں کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے اور وہ بطور خراج خیبر کی پیداوار کا نصف حصہ مدینہ کو ادا کریں گے۔ صلح حدیبیہ میں طے پائے معاہدے کے مطابق ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2000 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے اور معاہدے کی پوری پاسداری کرتے ہوئے 3 شب و روز کے بعد واپس ہوئے۔ اس موقع سے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ غزوہ موتہ اور سیف اللہ کا خطاب۔ ہجرت کے 8ویں سال ایک اہم واقعہ غزوہ موتہ کا پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ روم کے سرحدی علاقہ بلقا سے گزر رہے تھے۔ قیصر روم کے گورنر شرحبیل عمرو غسانی نے انہیں گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ یہ بات واضح طور پر سفارتی آداب کے خلاف تھی، اس لیے آپ نے مسلمانوں کو شام کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ روم ہرقل نے 1 لاکھ کی فوج مقابلہ کے لیے بھیجی۔ ان کے علاوہ مختلف قبائل کے مزید 1 لاکھ جنگجو ان کے ساتھ ہو گئے۔ مسلمانوں کی فوج صرف 3000 نفوس پر مشتمل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم کو کمانڈر مقرر کیا کہ ان میں سے ایک شہید ہو جائے تو دوسرا اپنے ہاتھ میں کمان لے لے۔ اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو جس پر لوگ متفق ہو جائیں وہ مسلمانوں کا سپہ سالار ہوگا۔ چنانچہ یہ تینوں شہید ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی اور وہ بڑی حکمت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے۔ اسی موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا خطاب دیا۔ اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے اور محض 3000 لشکر کے ذریعے 2 لاکھ کی فوج کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے رومیوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ فتح مکہ۔ ادھر ایسا ہوا کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کی پرانی خصومت جاگ گئی۔ ان دونوں کے درمیان جم کر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں اہل مکہ معاہدہ کے مطابق غیر جانبدار نہیں رہے، بلکہ انہوں نے کھل کر بنو بکر کے ساتھ مل کر عین حرم میں بنو خزاعہ کے لوگوں پر حملے کیے اور بعض کو قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اپنا سفیر بھیجا اور 3 باتوں کی پیش کی۔ اہل مکہ بنو خزاعہ کے مقتولین کی دیت ادا کریں، یا بنو بکر سے اپنا تعلق توڑ لیں، یا پھر صلح حدیبیہ کی تنسیخ کا اعلان کرے۔ اہل مکہ نے کہا ہمیں پہلی 2 باتیں منظور نہیں، صرف تیسری صورت منظور ہے۔ اس طرح بنو خزاعہ کی حمایت میں مسلمانوں کو مکہ پر فوج کشی کرنی پڑی۔ چنانچہ 8 ہجری میں 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے ہر طرح کی کوشش کی کہ قتل و قتال کی نوبت نہ آئے۔ آخر پرامن طریقے پر مکہ فتح ہو گیا۔ کہیں اہل مکہ نے مزاحمت کی اور اس میں چند مشرکین مارے گئے، جن کی تعداد اکثر مؤرخین کے بقول 13 ہے۔ نیز 2 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے تمام دشمنوں سے انتقام لے سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لینے میں حق بجانب بھی ہوتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یک قلم انہیں معاف فرما دیا اور فرمایا کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا، اسی طرح میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب پھر کعبۃ اللہ میں ایک خدا کی عبادت ہونے لگی جس کے لیے اس گھر کی تعمیر ہوئی تھی۔ 20 رمضان 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے نکلے تھے اور حنین و بنو ثقیف کی مہم سے فارغ ہو کر ذوالقعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہو گئے۔ غزوہ حنین و طائف۔ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین اور غزوہ طائف کا واقعہ پیش آیا۔ حنین مقام کا نام ہے اور یہاں قبیلہ بنو حوازن کے لوگ آباد تھے، اس لیے اس کو غزوہ حوازن بھی کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے 19 دن بعد
6 شوال سن 8 ہجری بروز ہفتہ کو مسلمانوں کی فوج نے حنین کی طرف کوچ کیا۔ اس جنگ میں دشمن کو ہزیمت ہوئی، لیکن پھر وہ سنبھل گئے اور بالآخر مسلمان فتح یاب ہوئے۔ جنگ میں دشمن کے 70 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں 4 شخص شہید ہوئے۔ بعض مورخین نے شہداء کی تعداد اس سے زیادہ بھی لکھی ہے۔ مدنی زندگی میں مختلف احکامات کا نزول۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت اور احکام شریعت کی تعلیم نیز دعوت دین میں یکسو ہو گئے۔ عبادات، معاملات، عائلی زندگی، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے تعلقات وغیرہ سے متعلق احکام و قوانین مدینہ ہی کی 10 سالہ زندگی میں نازل ہوئے۔ غزوہ تبوک۔ رجب سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا۔ اس غزوے کا سبب یہ ہوا کہ شام کی رومی حکومت اور بعض عرب قبائل خاص کر عیسائیوں کی طرف سے مدینہ کے خلاف فوجی تیاری اور جنگی عزائم کی مسلسل اطلاع آ رہی تھی۔ اس وقت کے حالات کے تحت یہ بات ضروری محسوس ہوئی کہ مسلمان خود آگے بڑھ کر اس صورتحال کو دیکھیں اور ضرورت ہو تو آگے بڑھ کر دشمن کی تیاری کو تباہ کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کی تیاری کا اعلان فرما دیا۔ رجب سن 9 ہجری میں فوج لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جس کی تعداد 30 سے 70 ہزار بتلائی گئی ہے۔ فوج میں 10,000 گھڑ سوار اور 12,000 اونٹ سوار بھی تھے۔ بالآخر مدینہ سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں مقیم ہوئے، جو مدینہ سے کم و بیش 700 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کم سے کم 20 دن رہا۔ کئی قبائل کے لوگوں نے خود آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کی اور بادشاہ روم ہرقل اپنے پایہ تخت حمص میں ہی مقیم رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں اور روم کے قریب آباد عرب نصرانیوں پر بھی مسلمانوں کی طاقت کا رعب بیٹھ گیا اور پھر انہیں مدینہ کی طرف غلط نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حج میں مشرکین پر پابندی کا اعلان۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امیر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا نمائندہ بنا کر 300 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ حج کے لیے روانہ فرمایا، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا کہ آئندہ حج میں کسی مشرک کو شامل ہونے اور بے لباس بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ عام الوفود۔ ہجرت کے 9ویں سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے، یعنی اسلام کی دعوت اب عرب جزیرۃ العرب سے باہر جا چکی تھی اور مختلف قبائل کے وفود رضاکارانہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے تھے اور ان کی تربیت کی جاتی تھی، اس لیے اس کو وفود کا سال کہا جاتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 100 سے زیادہ وفود کی حاضری کا ذکر ملتا ہے۔ حجۃ الوداع۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ تمام مسلمانوں سے خواہش فرمائی کہ وہ بھی حج میں آپ کے ساتھ رہیں۔ یہی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا اور عام صحابہ رضی اللہ عنہم سے آخری ملاقات تھی، اس لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حج کے موقع سے آپ نے مکہ، منی اور عرفات میں کئی خطبات دیے۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کے لیے وداعی خطاب تھا۔ خود عرفات کا خطبہ وہ یادگار خطبہ ہے جسے بنیادی انسانی حقوق کا چارٹر کہا جا سکتا ہے۔ اس حج میں آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ اکثر مورخین نے 1,24,000 کی تعداد لکھی ہے، بعض حضرات نے 1,44,000 تک بھی لکھی ہے۔ دار بقا کا سفر۔ ہجرت کے 11ویں سال 29 سفر پیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس علالت میں کئی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز نہیں ادا کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن چڑھتے 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آخری فقرہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ تھا انتر رفیق الاعلیٰ۔ تجہیز و تکفین منگل کے دن ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلقین پر لوگوں نے تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھی۔ 4 شنبہ کو نصف شب میں تدفین عمل میں آئی۔ پاک بیویاں اور اولاد۔ پیغمبر کی زندگی عام انسانوں کی زندگیوں سے مختلف ہوتی ہے۔ ان کا عمل نمونہ ہوتا ہے اور یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اس کی زندگی کا پورا ریکارڈ امت کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اس لیے انبیاء کو عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ بیویوں کے رکھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس خصوصی حکم کے تحت 11 نکاح فرمائے۔ ان میں بعض نکاح ان لوگوں کی قربانی کا حق ادا کرنے کے لیے تھا جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ بعض نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان خواتین کی دلداری کے لیے فرمایا جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اور وہ بے سہارا ہو گئی تھی، جیسے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ، جن کے والد مشرکین مکہ کے سردار تھے۔ بعض نکاح کا مقصد اس قبیلے کے لوگوں کو اسلام سے مانوس کرنا اور دعوت حق کے قریب کرنا تھا، جیسے حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ۔ اسی طرح زینب بنت جہش سے نکاح لے پالک کی قدیم رسم کو ختم کرنے کے لیے ہوا، کیونکہ ان کے شوہر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک تصور کیے جاتے تھے، اور زمانے جاہلیت میں لوگ لے پالک کو سلبی بیٹے کا درجہ دیتے ہوئے اس کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کو حرام سمجھتے تھے۔ بحیثیت مجموعی ان ازواج مطہرات کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت میں بے حد مدد ملی۔ تفسیر قرآن، روایت حدیث، احکام فقہیہ، بالخصوص خواتین سے متعلق مسائل بیان کرنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے امت کو جو نفع پہنچا وہ کسی اور سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ازواج مطہرات سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ 54 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ایک ہی بیوی رہی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہ، جو عمر میں بھی آپ سے بڑی تھی۔ باقی نکاح 54 سال سے 59 سال کے درمیان ہوئے۔ دوسرے ان تمام ازواج میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کنواری تھی، بقیہ خواتین بیوہ یا مطلقہ تھیں۔ اگر کوئی شخص اپنی نفسانی آسودگی کے لیے زیادہ شادیاں کرے تو عام طور پر 30 سال کے اندر ایسی شادیاں کی جاتی ہیں، اور خصوصیت سے کنواری لڑکیوں سے شادی کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس سے ان بدقماش مغربی مصنفین کی تردید ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کو نعوذ باللہ غلط معنی پہناتے ہیں۔ ذیل میں ازواج مطہرات کے نام، ان کی ولادت، وفات، سن نکاح اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کی مدت تحریر کی جاتی ہے۔ آپ اس چارٹ کو دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے ہوئے۔ صاحبزادوں کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم۔ صاحبزادیوں کے نام یہ ہیں: حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دیا، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذو النورین یعنی 2 نور والے سے منقب ہوئے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، آپ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے ہوا، آپ ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چلی۔ تینوں صاحبزادے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ حضرت ابراہیم کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بطن سے ہیں۔ حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔